بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قدوری کے درس کا آغاز کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی تکمیل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس درس میں وضو کے فرائض بیان کیے جائیں گے۔ آئیے آغاز کرتے ہیں۔ کتاب الطہارہ، کتاب اور باب اس سے کیا مراد ہوتا ہے، اور کتاب الطہارہ یہ جو ہیڈنگیں آتی ہیں اس کی ترکیب 3 طرح کی جاتی ہے۔ انشاءاللہ ہم درس کے اختتام پر اسے بیان کریں گے۔ پہلے ہم وضو کے فرائض سماعت کرتے ہیں۔ فرمایا قال اللہ تعالی، اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم نماز کا ارادہ کرو، اے ایمان والو جب تم نماز کا ارادہ کرو، فاغسلوا وجوہکم، تو اپنے چہروں کو دھو۔ اغسلوا امر کا صیغہ ہے۔ وجہن کی جمع آتی ہے وجوہ، وجہن چہرہ، وجوہ اس کی جمع، تو یہ پہلا فرض ہوا، اپنے چہروں کو دھو۔ چہرے سے مراد یہ ہوتا ہے عموماً پیشانی کے بال، پیشانی کے اوپر سے جو سر کے بال عموماً جہاں سے اگتے ہیں وہاں سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک، اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک چہرہ کہلاتا ہے۔ اس پورے حصے کا دھونا، پورے چہرے کا دھونا فرض ہے۔ بعض لوگ وضو کرتے ہیں، چہرے کا بہت سارا حصہ خشک رہ جاتا ہے، کن پٹی خشک رہ جاتی ہے، یا ٹھوڑی کے سائڈ والی جگہ خشک رہ جاتی ہے، ایسی صورت میں وضو نہیں ہوگا، خیال کرنا چاہیے۔ پہلا فرض ہو گیا چہرہ دھونا۔ دوسرا فرض وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، اور اپنے ہاتھوں کو کونیوں تک دھو لو۔ یہ دوسرا فرض ہو گیا، اپنے ہاتھوں کو کونیوں تک دھو لو۔ یدن کی جمع آتی ہے ایدیا، یدن ہاتھ، ایدیا اس کی جمع۔ مرفقن کی جمع آتی ہے مرافق، مرفق کوہنی، مرافق اس کی جمع۔ 2 فرض ہو گئے۔ یاد رکھیے کونیوں کا دھونا بھی فرض ہے، فتویٰ اسی پر ہے۔ بعض لوگ وضو کرتے ہیں کونیاں خشک رہ جاتی ہیں، ایسی صورت میں وضو نہیں ہوگا۔ جب وضو نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی۔ آگے فرمایا وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِکُمْ، اور اپنے سروں کا مسح کرو، اپنے سروں کا مسح کرو۔ یہ تیسرا فرض ہو گیا۔ رأسن کہتے ہیں سر کو، رؤوس جمع، اور اپنے سروں کا مسح کرو۔ یاد رکھیے دھونے اور مسح کی تعریف سن لیں، دھونے اور مسح کی تعریف سن لیں۔ دھونے سے کیا مراد ہوتا ہے اور مسح سے کیا مراد ہوتا ہے؟ کسی عضو کو دھونے کے معنی یہ ہے کہ کم از کم اس عضو سے 2 بوند پانی بہہ جائے۔ کم از کم کتنا پانی بہہ جائے؟ 2 بوند پانی بہہ جائے، یہ دھونا کہلاتا ہے۔ اور مسح کی کیا تعریف ہے؟ گیلا ہاتھ، تر ہاتھ کسی عضو پر پھیرنا، تر ہاتھ پھیرنا، یہ مسح کہلاتا ہے۔ بعض لوگ کونیاں خشک رہ جاتی ہیں، کہا جاتا ہے تمہاری کونیاں خشک رہ گئی، ان کا ہاتھ گیلا ہوتا ہے، وہی ہاتھ کونیوں پر پھیر لیتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ وضو ہو گیا، تو یہ تو انہوں نے دھویا تھوڑی، یہ مسح کیا ہے۔ اسی طرح بعض لوگوں کو دیکھا گیا پانی کی قلت ہے، کمی ہے، چلو میں پانی لیا، چہرے پر مارا، اب پانی نیچے گر گیا، اب ہاتھ گیلا ہے، وہی گیلا ہاتھ جو ہے چہرے پر پھیر رہے ہیں، وہ سمجھ رہے ہیں کہ وضو ہو جائے گا۔ تو دھونے کی تعریف اور مسح کی تعریف آپ سمجھ گئے۔ آگے فرمایا وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اور اپنے پاؤں کو ٹخنوں تک دھو لو۔ رجلن کی جمع آتی ہے ارجل، رجل کہتے ہیں پاؤں کو، کعب کی تثنیہ آ گئی کعبین،
ٹخنا، اپنے پاؤں کو ٹخنوں تک دھو لو، یہ 4 فرض ہو گئے کہ چہرہ دھونا ہے، دونوں ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھونا ہے، سر کا مسح کرنا ہے اور ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں دھونے ہیں۔ سر کا مسح کتنا کرنا ہے وہ حدیث میں، کم از کم کتنا کرنا ہے وہ حدیث میں آ گیا۔ یہاں پر تو اجمال تھا، وضاحت حدیث میں آ گئی۔ تو بہرحال یہ وضو کے 4 فرض ہیں جن میں 3 اعضاء کو دھونا ہے اور 1 عضو کا مسح کرنا ہے، یہی بات بیان کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں ففرض الطہارتی، وضو کے فرض، غسل الاعضاء الثلاثتی، 3 اعضاء کا دھونا ہے، غسل الاعضاء الثلاثتی، 3 اعضاء کا دھونا ہے، ومسح الرأس، اور سر کا مسح کرنا ہے، یہ 4 فرض ہو گئے۔ جیسا کہ ہم نے کہا تھا کہ کونیاں بھی دھونا فرض ہے اور ٹخنے بھی دھونا فرض ہے، اسی پر فتویٰ ہے۔ کہتے ہیں والمرفقان والکعبان یدخلان فی فرض الغسل عند علماء الثلاثتی، مرفقان کونیاں، کعبان ٹخنے، یدخلان داخل ہیں، کونیاں اور ٹخنے داخل ہیں فی فرض الغسل دھونے کی فرضیت میں، عند علماء الثلاثتی، ہمارے تینوں علماء کے نزدیک، ہمارے تینوں علماء، احناف کے تینوں علماء کون؟ امام ابو حنیفہ، امام ابو یوسف، امام محمد رحمہم اللہ تعالی، ان تینوں کے نزدیک مرفقان اور کعبان یعنی کونیاں اور ٹخنے دھونا بھی فرض ہے۔ خلافا للظفر، امام ظفر کا اس میں اختلاف ہے۔ امام ظفر بھی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شاگرد ہیں، لیکن وہ اس میں اختلاف کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں مرفقان اور کعبان کا دھونا فرض نہیں ہے۔ امام ظفر کی دلیل سن لیں، پھر ہم علماء ثلاثہ کی دلیل دے دیں گے۔ امام ظفر کا کہنا ہے کہ غایہ مغیہ میں داخل نہیں ہوتی۔ غایہ مغیہ سمجھیں پہلے، الہ کے ما بعد کو کہتے ہیں غایہ، غایہ کا مطلب انتہا، غایہ کا مطلب انتہا، الہ کے بھلے آپ لکھ لیں، الہ کے ما بعد کو کہتے ہیں غایہ اور الہ کے ما قبل کو کہتے ہیں مغیہ، لکھ لیں، الہ کے ما بعد کو کہتے ہیں غایہ اور ما قبل کو کہتے ہیں مغیہ، اور آگے بھی لکھ لیں۔ امام ظفر کے نزدیک غایہ مغیہ میں داخل نہیں ہوتی۔ امام ظفر کی دلیل لکھ لیں، اللہ کا فرمان ہے ثم اتموا الصیام الی اللیل، پھر روزے کو پورا کرو رات تک۔ امام ظفر فرماتے ہیں یہاں غایہ لیل ہے جو مغیہ یعنی سیام میں داخل نہیں ہے، یعنی رات کو بھوکے پیاسے نہیں رہنا۔ تو اس آیت سے پتہ چلا کہ غایہ مغیہ میں داخل نہیں ہوتی، لہذا مرافق ایدیہ میں داخل نہیں ہے اور کعبین ارجلہ میں داخل نہیں ہے۔ اس کو آپ روک روک کے لکھ لیجئے گا، بات تو آپ سمجھ گئے کہ غایہ مغیہ میں داخل نہیں ہوتی امام ظفر کے نزدیک، اور ان کی دلیل بھی ہم نے آپ کو سمجھا دی۔ ثم اتموا الصیام الی اللیل، پھر پورا کرو روزے کو رات تک۔ کہتے ہیں رات غایہ ہے جو کہ روزے میں داخل نہیں ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ غایہ مغیہ میں داخل نہیں ہوتی۔ علماء ثلاثہ کی دلیل سن لیجئے،
پہلے سن لیں، سمجھ لیں، غایہ مغیہ میں داخل ہوتی ہے اور کبھی داخل نہیں ہوتی، کبھی داخل ہوتی ہے اور کبھی داخل نہیں ہوتی۔ کب داخل ہوتی؟ جب غایہ مغیہ کی جنس سے ہو۔ لکھ لیں، جب غایہ مغیہ کی جنس سے ہو تب غایہ مغیہ میں داخل ہوگی، اور جب غایہ مغیہ کی جنس سے نہ ہو تو غایہ مغیہ میں داخل نہیں ہوگی۔ اب دیکھیے، کونیاں ہاتھ کی جنس سے، کیونکہ ہاتھ کا اطلاق انگلیوں سے لے کر کندھے تک یہ پورا ہاتھ کہلاتا ہے۔ یہاں پر غایہ مرافق ایدیہ کی جنس سے ہے، لہذا غایہ مغیہ میں داخل ہوگی، یعنی غایہ کو بھی دھویا جائے گا جیسے مغیہ کو دھویا گیا۔ اسی طریقے سے کعبین ارجلہ کی جنس سے، لہذا کعبین بھی دھونے میں شامل ہوں گی۔ تو آپ سمجھ گئے کہ غایہ مغیہ کی جنس سے ہو، غایہ مغیہ کی جنس سے ہو تو غایہ مغیہ میں داخل ہوتی ہے۔ اب امام ظفر کی دلیل کا جواب سن لیجئے۔ امام ظفر کا یہ کہنا امام ظفر کا یہ کہنا ثم اتموا الصیام الی اللیل، پھر روزے کو رات تک پورا کرو۔ یہاں پر رات کو دیکھیے غایہ ہے اور صیام مغیہ ہے۔ آپ روزہ کب رکھتے ہیں، کب روزے کی نیت کرتے ہیں؟ دن میں، تو گویا کہ صیام کیا ہے؟ دن، گویا کہ صیام کیا ہوا؟ دن۔ تو غایہ رات، مغیہ دن، تو رات دن کی جنس سے نہیں، رات اور دن الگ الگ شے ہے، اور غایہ مغیہ کی جنس سے نہ ہو تو غایہ مغیہ میں داخل نہیں ہوتے۔ تو بہرحال امام ظفر کا یہ کہنا کہ غایہ مغیہ میں داخل نہیں ہوتی، تو یہ ہر جگہ نہیں ہوتا۔ غایہ مغیہ کی جنس سے ہو تو داخل ہوگی، اور اگر جنس سے نہ ہو تو داخل نہیں ہوگی۔ تو بہرحال تو جب علماء ثلاثہ کہا جاتا ہے، ہمارے علماء ثلاثہ تو کون کون مراد ہوتے ہیں؟ امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف اور امام محمد۔ چلیں آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اپنے سروں کا مسح کرو۔ کتنا مسح کرنا ہے یہ نہیں بتایا، تو یاد رکھ لیجئے، پورے سر کا مسح کرنا سنت مبارکہ ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے اکثر و بیشتر یہی ثابت ہے، پورے سر کا مسح کرنا سنت مبارکہ ہے، پورے سر کا مسح کرنا سنت مبارکہ ہے، جبکہ چوتھائی سر کا مسح کرنا فرض ہے۔ کتنے سر کا مسح کرنا؟ چوتھائی سر۔ چوتھائی سے مراد یہ ہوتا ہے کسی عضو کے 4 حصے کیے جائیں، جو چوتھا حصہ ہے وہ چوتھائی کہلاتا ہے۔ تو چوتھائی سر کا مسح کرنا فرض ہے۔ کتنے سر کا مسح کرنا فرض ہے؟ چوتھائی کا۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل کیا ہے؟ امام قدوری نے ذکر فرمائی ہے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام قوم کی کوڑی پر، کچرا ڈالنے کی جگہ، قوم کی کوڑی پر تشریف لائے، آپ نے بول کیا یعنی پیشاب کیا اور وضو کیا اور ناسیہ پر مسح کیا۔ ناسیہ کہتے ہیں پیشانی کے بعد سر کا اگلا حصہ جو ہوتا ہے، سر کے اگلے حصے کو، سر کے اگلے حصے کو ناسیہ کہا جاتا ہے۔ سر کے اگلے حصے کو، سر کا اگلا حصہ، پیشانی کے بعد جو سر کا آگے والا حصہ ہے وہ تقریباً
چوتھائی سے بھی ویسے کم ہے، لیکن سمجھے چوتھائی، کم از کم چوتھائی۔ تو حضور نے اتنا مسح کیا تو پتہ چلا کم از کم اتنا تو کرنا ہی ہے، اس سے کم حضور نے نہیں کیا۔ ویسے حضور پورا کرتے تھے، لیکن اتنا کیا تو بیان جواز کے لیے کیا کہ اتنا بھی کر سکتے ہیں۔ تو چوتھائی سر کا مسح کرنا، اس حدیث مبارکہ سے پتہ چلا کہ چوتھائی سر کا مسح کرنا فرض ہے۔ تو عبارت دیکھ لیجئے، والمفروض فی مسح الرأس مقدار الناسیتی، سر کے مسح میں فرض ناسیہ کی مقدار ہے۔ ناسیہ کی مقدار کتنی ہے؟ وَهُوَ رُبْعُ الرَّأْسِ، وہ سر کا چوتھائی حصہ ہے۔ لما روى المغیرۃ بن شعبہ، اس وجہ سے کہ مغیرہ بن شعبہ نے روایت کی، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اتا سباتۃ قوم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام قوم کی کوڑی پر آئے، فبالا، بول کیا، پیشاب کیا، بالا یبول بول پیشاب کرنا، وتوضأ، اور وضو کیا، ومسح علی الناصیۃ وخفیہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سر کے اگلے حصے کا، پیشانی کے بعد جو اگلا حصہ ہے اس کا مسح کیا، وخفیہ، اور اپنے موزوں پر مسح کیا۔ موزوں پر بھی مسح کر سکتے ہیں، اس کی کچھ شرائط ہیں انشاءاللہ آگے ذکر کر دی جائیں گی۔ تو بہرحال وضو کے 4 فرائض ہیں۔ چہرہ دھونا، چہرے کی مقدار کیا ہے؟ پیشانی کے بالوں سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک، اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک، یہ چہرہ ہے۔ دوسرا فرض ہے کونیوں سمیت دونوں ہاتھوں کا دھونا۔ تیسرا فرض ہے چوتھائی سر کا مسح کرنا۔ چوتھا فرض ہے ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں دھونا۔ آ جائیے کتاب اور باب سے کیا مراد ہوتا ہے یہ سمجھ لیتے ہیں۔ جب کتاب کا لفظ بولا جاتا ہے تو اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اس کے تحت جو مسائل ہوں گے وہ ایک جنس کے ہوں گے۔ کتاب کے عنوان کے تحت ایک جنس کے مسائل ذکر کیے جاتے ہیں، لکھ لیں، کتاب کے عنوان کے تحت ایک جنس کے مسائل ذکر کیے جاتے ہیں۔ طہارت ذکر کر دیا، اب وضو کے بھی مسائل ہوں گے، غسل کے بھی ہوں گے، ایک جنس کے۔ نو تو الگ الگ ہیں، وضو ایک الگ نو ہے، غسل الگ نو ہے، تیمم الگ نو ہے، پھر مسح علی الخفین وغیرہ یہ الگ الگ نو ہیں۔ تو ایک جنس، لیکن جنس کے اعتبار سے ایک ہے، سب پاکی کہلاتے ہیں۔ تو بہرحال کتاب کے عنوان کے تحت ایک جنس کے مسائل ذکر کیے جاتے ہیں۔ آگے لکھ لیں، باب کے عنوان کے تحت ایک نو کے مسائل ذکر کیے جاتے ہیں۔ جب باب کا ذکر کیا جائے گا تو باب الوضو، صرف وضو کے ہی مسائل ہوں گے۔ باب التیمم، تیمم ہی کے مسائل ہوں گے۔ باب البئر، کنویں کے ہی مسائل ہوں گے، وغیرہ وغیرہ۔ تو کتاب اور باب میں فرق آپ سمجھ گئے۔ کتاب کے عنوان کے تحت ایک جنس کے مسائل ذکر کیے جاتے ہیں، اور باب کے عنوان کے تحت ایک نو کے مسائل ذکر کیے جاتے ہیں۔ اب کتاب الطہارہ کی ترکیب آپ سن لیں۔ اس کو مضاف الیہ مرکب اضافی بنا کر خبر بنا دیں گے مبتدا محذوف ہادہ کی۔ تو عبارت یہ ہوگی، ہادہ کتاب الطہارتی، یہ کتاب الطہارہ ہے، یا کتاب الطہارہ کو آپ بنا دیں مبتدا اور خبر اس کی محذوف مان لیں ہادہ، تو یوں عبارت ہوگی کتاب الطہارتی ہادہ، کتاب الطہارہ یہ ہے۔ تیسری ترکیب، اس کو آپ کتابوں نہیں کتابہ پڑھیں، کتاب الطہارتی۔ تو ایسی صورت میں یہ مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی ہو کر مفعول بہ بنے گا۔ کیا بنے گا؟ مفعول بہ، اور اس سے پہلے اقرا فعل محذوف ہوگا۔ اقرا کتاب الطہارتی، کتاب الطہارہ پڑھو۔ تو بہرحال ہم نے وضو کے فرائض سماعت کیے، انشاءاللہ اگلے درس میں مزید گفتگو کریں گے۔ صاحب قدوری کے حالات بھی انشاءاللہ ہم ذکر کریں گے تفصیلاً ان قریب۔ اللہ تبارک و تعالی استقامت عطا فرمائے۔ کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔